الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات آیا ہے دشمن پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دشمن پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. عزیزان ملت، میرے غیور مسلمان نوجوانوں، اسلام کے غیرت مند ساتھیوں، ابھی مجھ سے پہلے جناب مولوی محمد سعود صاحب غنوی اعظمی نے ملک کے موجودہ حالات پر کچھ روشنی ڈالی اور انہوں نے ہندوستان کے ماضی پر بھی کچھ روشنی ڈالی. تو میں ہندوستان کے ماضی کے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ہندوستان کے موجودہ حالات کو آپ کے سامنے منکشف کرتا ہوں، آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. تو پہلے تو آپ یہ سنیں کہ ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تھا تو ہندوستان کے بہت سے چھوٹے بڑے علاقوں پر اپنی حکومت کو جما لیتا ہے. اس کی نیت خراب ہوتی ہے اور پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. اس وقت ہمارے اسلاف و اکابرین نے انگریزوں کی غلط نیتوں کو بھانپ لیا، پورے ملک میں ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سن 1701 عیسوی سے لے کر سن 1947 عیسوی تک ہمارے اکابرین و اسلاف نے اس دن کو دیکھنے کے لیے اور ہندوستان کے اندر جشن جمہوریہ منانے کے لیے اپنے خون پسینے کو پانی کی طرح بہایا ہے. آخر میں آ کر برادران وطن نے بھی ساتھ دیا ہے. میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی علیہ بغاوت بلند کیا تھا اور جو قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہے دوسرے حضرات اسے سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا خون اس زمین پر اس قدر بہا ہے کہ آج ایک زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اگر ملک ہندوستان کی مٹی کا ٹیسٹ اور ریسرچ کرایا جائے تو آج بھی یہاں کے ذرے ذرے سے ہمارے خون کی گواہی مل جائے گی. اس لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک ہندوستان کے چپے چپے میں ہماری قربانیوں کی اور ہماری جانبشانیوں کی تاریخ گواہ ہے. آج ہمیں اس بات کو بتانے کی اور شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے باشی ہیں، ہندوستان کے اندر ہم بھی برابر کا حق رکھنے والے ہیں، بلکہ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات دوسروں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ رہنے کا، زندگی گزارنے کا موقع اور حق ملا ہے. تو وہ حق ہم نے تمہیں دیا ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. ان عہدوں کو ہم نے ٹھوکر ماری ہے. ان عہدوں تک اگر تم پہنچے ہو تو ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے تم لوگوں نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. ہم نے اپنے ووٹوں کی تمہیں بھیک دی ہے. ہم نے اپنے
ووٹوں کے ذریعے سے تمہیں اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں تک پہنچایا ہے. جب ہم چاہیں گے اس کرسی سے تمہیں کھینچ کر نیچے زمین پر واپس لے آئیں گے. کیونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کا مطلب ہے جہاں حکمرانی عوام کے قبضے میں ہوا کرتی ہے. جمہوریت انگلش کے ایک ورڈ ڈیموکریسی کا ترجمہ ہے اور ڈیمو یونانی زبان کے اندر کہا جاتا ہے عوام کو اور کریسی کہا جاتا ہے حکومت اور اقتدار کو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کا ایک ایک باشندہ ملک ہندوستان کا ایک ایک باشی یہاں کا ایک ایک ناگرک جس طرح اقتدار اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنے والے یہاں کے حقوق حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی طرح اس ملک کا ایک ٹھیلا چلانے والا ایک ریڑھی لگانے والا ایک مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بھی انہیں حقوق کو برابری کا حق حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے. اسی طرح آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسے ملک کا قانون اور ملک کا سنویدھان اور ملک کے آرٹیکلز حق دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں تک پہنچے ہوئے ہیں میں بالکل صاف لفظ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں. یا جو لوگ آج اکثریت کے اندر ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. اس وجہ سے کہ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت کے اندر ہیں اگر اس اکثریت کو بانٹا جائے تقسیم کیا جائے اور اس کو الگ الگ کیا جائے جب اقلیت اور اکثریت کی بات آتے ہیں تو یہ ہندوستان کے ظالم اور درندہ صفت انسان دلت کو پنڈت کو ٹھاکر کو چمار کو سب کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت کے اندر ہیں مسلمان اقلیت کے اندر ہے. نہیں جو آج یہ کہنے والے ہیں میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں. آج بہت سے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو اکثریت کے اندر نہیں ہیں ہم تو اقلیت کے اندر ہیں ہمیں تو ان کے ماتحت بن کر رہنا پڑے گا. میں کہتا ہوں نہیں آج جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بانٹو. مسلمانوں کو جس طرح انہوں نے الگ کیا سکھوں کو الگ کیا شیعوں کو الگ کیا اسی طرح سے انہیں بھی کہو کہ پنڈتوں کو الگ کرے ٹھاکروں کو الگ کرے چمار سیاروں کو الگ کرے. تو جو لوگ آج اکثریت کا دعویٰ کرنے والے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اقلیت کے اندر آ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو. چونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے لیکن ہمیں آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جمہوری ملک کے اندر جو 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اس حکومت کو چلایا جاتا ہے. نمبر 1 مقننہ ایسے لوگ جو قانون بناتے ہیں جو راجیہ سبھا اور ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے ہیں ممبران اسمبلی یا پارلیمنٹ ہوتے ہیں جنہیں منتخب کر کے ہم بھیجتے ہیں قانون بنانے کے لیے قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے. گویا کہ اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں اور وہ جو قانون بناتے ہیں اس کو لوگوں پر نافذ کرنے کو حکومت کہا جاتا ہے. صدارتی اگر طریقہ ہو تو اس کے اندر صدر ہوتا ہے اور پارلیمانی طریقہ ہو تو اس کے اندر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس قانون کے اندر اس سنویدھان کے اندر اس ملک کے آئین اور آرٹیکلز کے اندر کوئی ظلم و زیادتی کر کے کسی کا حق مارے تو اس کے حق کو دلانے کے لیے ایک نظام عدلیہ ہمارے یہاں بنایا گیا ہے اور یہ تینوں نظام خود مختار ہیں. ان تینوں نظام کے اندر دوسروں کو کسی بھی طرح سے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے تاکہ مقننہ آزاد ہو کر قانون بنا سکے وزیر اعظم دوسرے لوگوں سے آزاد ہو کر ملک کو چلا سکے اور ان تمام کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہو آزادی کے ساتھ عدالت ان پر نکیر کر سکے اور گڑبڑی کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال سکے خواہ وہ ملک کے وزیر داخلہ ہو خواہ وہ ہوم منسٹر ہو خواہ وہ یو پی کے سی ایم ہو خواہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک کے ان تینوں ستونوں پر اگر آپ نظر ڈالیں کہ مقننہ کی کیا حالت ہے عدلیہ کی کیا حالت ہے ہمارے نظام حکومت کی کیا حالت ہے تو تینوں اپنے روش سے اپنے طرز عمل سے ہٹ چکے ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان حکومت کے خلاف بولتا ہے بلکہ جو لوگ ان کے ممبران ہیں اور جو لوگ جسٹس ہیں جو لوگ جج ہیں جو خود ان کے پارٹی کے لوگ ہیں. ابھی چند روز پہلے مسٹر کاٹجو صاحب نے اپنے بیان میں کہا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے ہماری عدلیہ کہاں جا رہی ہے جو دوسروں کو انصاف دلانے کے لیے قائم کی گئی تھی آج وہ خود کرپشن کا شکار ہو گئی ہے آج وہ خود ناانصافیوں کا شکار ہو چکی ہے آج وہ خود
حکومت کے نشانوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے. اس لیے میں آج کے اس مجمع کے ذریعے سے حکومت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پھر ملک کرپشن کا شکار ہو رہا ہے, ناانصافیوں کا شکار ہو رہا ہے, ملک کے اندر پھر سے ناانصافی اور ظلم زیادتی کی ہوا چل رہی ہے, تو پھر عدل و انصاف کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس ملک کی اکثریت اور اقلیت کو جو حقوق دیے گئے ہیں انہیں بحال کیا جائے, ورنہ اس ملک کا وجود خطرے میں ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نظر نظر میں کھٹک رہی ہے ہماری حقیقت پسند فطرت, نظر نظر میں کھٹک رہی ہے ہماری حقیقت پسند فطرت کہ تمام باطل کی طاقتوں نے ہمیں نشانہ بنا لیا ہے. عزیزان ملت, اب آئیے میں آپ کو اپنے اس ملک ہندوستان کے چند قوانین کا, آرٹیکلز کا, آئین کا, دفعات کا اور چند دھاروں کا مطالعہ کراتا ہوں. آپ کی ایک نظر اس کی جانب متوجہ کراتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر ملک کے دفعات میں سے دفعہ نمبر 19 سے دفعہ 22 تک آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کی اقلیت کو آزادی کے ساتھ اپنی تنظیموں کو بنانے کا اختیار ہے. اگر آپ دفعہ 25 کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے احباشی کو آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے. ہمارا ملک کا قانون اور سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کے ظالم درندے جن کے دلوں میں ملک کی محبت نہیں بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ ملک سے نفرت کرنے والے ہیں, یہ لوگ ملک کے باغی ہیں, یہ دوسری جگہ سے بہک کر یہاں آئے ہوئے ہیں. جو ابھی دیکھیے دفعہ 370 کو ختم کیا, آرٹیکل 370 کے خلاف بل لایا گیا, آرٹیکل 142 کے خلاف بل لایا گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد والے مسئلے کے خلاف فیصلہ کیا گیا. سارے ثبوت ہمارے حق پہ تھے, لیکن افسوس ہے ہمیں سپریم کورٹ کے جج پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سن 1992 عیسوی میں 6 دسمبر کو جب مسجد گرائی گئی تو مسجد گرانے والوں کو بھی مجرم قرار دیا, بت رکھنے والوں کو بھی مجرم قرار دیا. لیکن ہمیں افسوس ہے یہ کیسے پاگل پن کی باتیں ہیں, یہ کیسی دیوانگی ہے کہ سارے ثبوتوں کے بعد بھی ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. لہذا میں یہ کہہ رہا کہ اگر کوئی ہمارے مدارس و مکاتب کو نشانہ بناتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ہمارے ملک کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے. اگر کوئی طلاق ثلاثہ کے خلاف بل لاتا ہے تو ملک کے قانون سے ناواقف ہے, اسے ملک کے قانون کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر کوئی عوامی جگہوں پر جمعہ کی نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روکتا ہے تو جاننا چاہیے کہ وہ دیش دروہی ہے, وہ ملک سے بغاوت کرنے والا ہے. اگر کوئی پارکوں میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے, اگر کوئی نماز پڑھتے وقت مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, مسلمانوں پر حملے کرتا ہے تو ملک کا غدار ہے, ملک کے سنویدھان کا غدار ہے, ملک کے سنویدھان کی خلاف ورزی کرنے والا ہے, ملک کے اندر نفرت و عداوت کی بیش ہونے والا ہے. افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ملک کی اقتدار اعلیٰ کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں نہ وہ کرسیوں کا مطلب سمجھتے ہیں, نہ ملک کے قانون کو جانتے ہیں, نہ ملک کے سنویدھان سے واقف ہیں. لیکن ہمیں افسوس کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج ہمارے ملک کی یہ حالت جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے, اس کو سمجھیں اور اس صورتحال کو ہم بدلنے کی کوشش کریں. جس طرح ہمارے اکابرین و اسلاف نے اس ملک کے اندر جب ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی تھی, اس ملک کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, تو اس وقت ہمارے اکابرین و اسلاف نے اپنے خون پسینے کو بہا کر, اپنی گردنیں کٹوا کر ملک کی جمہوریت کو واپس دلایا, اس ملک کے عدل و انصاف کی فضا کو ہموار کیا. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آج ہم پر بھی اسی طریقے کی ذمہ داریاں لوٹ آئی ہیں اور یہ عہد کریں کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس ملک کے قانون کے خلاف جو لوگ قدم اٹھانا چاہتے ہیں, جو لوگ آرٹیکل 370 کی مخالفت کر رہے ہیں, جنہوں نے آرٹیکل 142 کے خلاف بل لایا ہے, ہم ان کے قدم کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, ان کی سوچ و فکر کو ہم پنپنے نہیں دیں گے. اگر وہ اپنے اس ادارے اور اپنے اس ارادے پر مصر ہیں تو پھر ہم میدان جنگ میں آ جائیں گے. جس طرح سے ہمارے اکابرین و اسلاف نے انگریزوں کو ملک بدل کیا تھا, اسی طرح ہم اس ملک کے آئین, ہمیں اس ملک کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان ملک کے غداروں کو, ان ظالموں کو, ان نفرت کے اڈوں کو, ان نفرت کے منبع اور سرچشموں کو یہاں سے نکالا جائے اور اس ملک سے
ایسے ناپاک اور گندے لوگوں کو نکالا جائے، باہر پھینکا جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت ہے، اس کو ہم استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس ملک کے ناگرک ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کی اور اس کے دفعات کی حفاظت کریں۔ اور میں موجودہ حکومت سے بالکل صاف صاف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر اب دنیا پر ہم نے بھی حکومت کی ہے، مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پر حکومت کر کے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے دنیا پر حکومت کر کے دنیا کو دکھلایا ہے کہ ہماری حکومت میں صرف انسانی نہیں، انسانوں پر ہی نہیں، بلکہ ہماری حکمرانی تو جانوروں پر بھی چلا کرتی تھی۔ ہماری حکومت میں تو جانوروں نے بھی ہماری حکومت کو تسلیم کیا تھا، شیر اور بکری دونوں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ ہماری حکومت کے اندر کبوتروں اور پرندوں کے لیے بھی کھانے پینے کا نظم کیا جاتا تھا۔ تمہاری حکومت میں تو ایک سال کے اندر 1 اور 1.5 کروڑ لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ ارے ملک کے ظالم درندوں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، کبھی تم نے جا کر دیکھا؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں کلکتہ سے ہو کر آ رہا، کلکتہ کی سڑکوں پر میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ٹھنڈے کے وقت میں بیچارے سڑک کے کنارے ایک وہ فارم بچھا کر سوتے ہیں، جو کارٹون ہوتا ہے، اس کارٹون کو پھاڑ کر اسے گدا بنا کر اسے بچھا کر سوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو، اس ظالم درندے کو 10 لاکھ کے کپڑے پہننے سے فرصت نہیں ملتی، 3 لاکھ کے قلم استعمال کرنے سے فرصت نہیں ملتی، اور 4 لاکھ کے کپ میں چائے پینے سے فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت دریاؤں پر بھی چلی ہے۔ اس لیے اگر آج ہمارا ملک پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور آج اس ملک کے باشندے اگر اضطراب اور بے چینی کے شکار ہیں، چاہے وہ اقلیت کے ہو یا اکثریت کے، اگر وہ انصاف کو چاہنے والے ہیں، تو آج ایسی بے چینی اور بے اضطراری کی حالت میں یہ ہے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ ہمارا ملک جس کو پوری دنیا کے اندر گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کی خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن آج کچھ گندی ذہنیت کے چند لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر اس طرح کے پھول کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس دن ایسا کیا جائے گا، اس دن ہمارے ملک کا حسن متاثر ہو جائے گا، اس کی امیج دنیا میں خراب ہو جائے گی، اس کا وجود ملیامیٹ ہو جائے گا۔ اور میں ایک خاص بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے جو ملک کے قانون سے واقف بھی نہیں ہے، یا واقف تو ہے لیکن جان بوجھ کر ملک کے سنویدھان کو، ملک کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، یہاں کی اقلیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو آپ جان لیجئے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان علوم کو ہم بھی حاصل کریں جن کے ذریعے ان عہدوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم حکومت کی ان کرسیوں تک پہنچ سکیں، تاکہ ہمارا ملک پھر اسی طرف لوٹ آئے جس کی پہلے مثال دی جاتی تھی۔ یہاں کا ہر باشندہ سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور وقت کی قلت ہے، وقت ہو چکا، اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کے اپنی دنیا کے حالات کو درست فرمائے، امن اطمینان قائم فرمائے، اور جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ظالم درندے ایک ملک سے دوسرے ملک دندناتے پھر رہے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کے استحصال کرنے کے لیے، تو پھر یاد رکھیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے حق میں مشرف بہ اسلام ہونا لکھا ہو تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد مشرف بہ اسلام فرما دے، ورنہ ایسے ظالم درندوں کو، ایسے کمینوں کو، اور ایسے ملک کے غداروں کو، ایسے دیش دروہیوں کو، ایسے ناانجاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے، اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے قہر نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔